اور انہوں نے اس جادو کی پیروی کی جو شیطان حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں پڑھا کرتے تھے۔ حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا تھا، بلکہ شیطان ہی کافر تھے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ علم جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام سے پہلے کے زمانے میں عراق کی ایک بستی بابل میں جادوگری کا راج تھا۔ یہودیوں نے وہاں جادو اور فتنہ پھیلائے رکھا تھا، جس کی وجہ سے لوگ خوف و حرص میں مبتلا ہو گئے تھے۔ بابل کی سرزمین جادو اور سحر کی تعلیمات کا مرکز بن چکی تھی، اور دور دراز سے لوگ جادو کے چکر میں اس جگہ پہ آتے تھے، اور یہودیوں نے عام لوگوں کو یقین دلا دیا تھا کہ جادو انہیں نفع و نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے لوگوں کو مروب کر کے اپنا تابع بنا لیا تھا۔ شیطان آسمانوں کی طرف جاتے اور فرشتوں کی باتیں سن کر زمین پر واپس آتے، وہ لوگوں کو مستقبل کے بارے میں سچائی کے چند الفاظ بتاتے، اور جب وہ واقعات ویسے ہی پیش آتے تو لوگ سمجھتے کہ جادوگر اور کاہن غیب جانتے ہیں۔ ان کاہنوں نے لوگوں کا اعتماد حاصل کرنے کے بعد اپنی طرف سے جھوٹ اور فریب شامل کرنا شروع کر دیا، اور بنی اسرائیل میں یہ عقیدہ عام ہو گیا کہ جنات کو غیب کا علم آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے دو فرشتے ہاروت اور ماروت بابل میں اتارے۔ یہ فرشتے لوگوں کو سحر کی حقیقت سمجھانے آئے تھے تاکہ وہ جادوگروں کے چنگل سے نکل سکیں اور حقیقت کو پہچان سکیں۔ ان کی تعلیم کا مقصد جادو کا فروغ نہیں تھا، بلکہ اس کی حقیقت آشکار کر کے لوگوں کو اس سے بچانا تھا۔ یہ دونوں فرشتے لوگوں کو جادو کی ماہیت اور اس کے اصول سکھاتے، اور ساتھ ہی انہیں تنبیہ کرتے کہ یہ محض ایک آزمائش ہے۔ وہ سیکھنے والوں کو پہلے ہی خبردار کرتے کہ ہم محض آزمائش ہیں، اس لیے کفر میں نہ پڑو، یعنی جادو کو صرف اس کی حقیقت جاننے کے لیے سیکھو، اس پر عمل کرنے کے لیے نہیں۔ ہاروت اور ماروت کے اسباق کا مقصد یہ تھا کہ لوگ سمجھیں کہ جادو کوئی ماروائی چیز نہیں، بلکہ سیکھنے اور حاصل کرنے والا علم ہے، اور اس میں کوئی طاقت خود بخود اثر انداز نہیں ہوتی، بلکہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ مگر افسوس، بابل کے لوگوں نے اس علم کو غلط طریقے سے استعمال کیا اور جادو کو اپنے ذاتی اور شیطانی مقاصد کے لیے استعمال کرنے لگے۔ وہ جادو کے ذریعے میاں اور بیوی میں جدائی ڈالنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کی مذمت فرمائی۔ وہ وہی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتی تھی اور فائدہ نہیں دیتی تھی، اور وہ خوب جانتے تھے کہ جو بھی اس جادو کو اپنائے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا کی تو آپ نے تمام جادو کی کتابوں کو اکٹھا کر کے ایک صندوق میں محفوظ کر دیا اور اسے اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا۔ آپ نے حکم دیا کہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ جنات غیب جانتے ہیں، اور جو ایسا کہے گا اسے سخت سزا دی جائے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں کوئی بھی ان کتابوں تک نہیں پہنچ سکا، لیکن جب آپ کا وصال ہوا اور آپ کے جانشین کمزور ثابت ہوئے تو شیطان نے ایک چال چلی۔ اس نے بنی اسرائیل کے چند افراد کو بہکا کر ان سے یہ کہا کہ وہ ایک خزانے کی نشاندہی کر سکتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جب وہ لوگ اس کے کہنے پر چلے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے کھدائی کی تو انہیں وہی جادو کی کتابیں مل گئیں۔ شیطان نے فوراً اعلان کر دیا کہ حضرت سلیمان انہی جادوئی علوم کی مدد سے حکومت کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے اس بات کو قبول کر لیا اور جادو کو اپنا لیا۔ رفتہ رفتہ یہ عقیدہ پھیل گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ جادوگر تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی برات نازل فرمائی، اور وہ ان باتوں کے پیچھے لگ گئے جو شیطان سلیمان کی بادشاہت کے دوران پڑھا کرتے تھے۔ حالانکہ سلیمان نے کفر نہیں کیا، بلکہ شیطانوں نے کفر کیا،
اور وہی لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کے کاتب آصف اللہ کے اسم اعظم سے واقف تھے اور آپ کی ہدایت پر تمام اہم باتیں لکھ کر تخت کے نیچے دفن کرتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ہوا تو شیطانوں نے ان تحریروں میں سحر اور کفر کی آمیزش کر دی اور لوگوں کو دھوکہ دیا کہ یہی حضرت سلیمان علیہ السلام کا اصل علم تھا، جن کی وجہ سے وہ جن و انس پر حکومت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کی عزت و عظمت کو بحال کیا اور ان پر لگائی گئی جھوٹی تہمتوں کو رد کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے بابل کے جادو کو اپنا لیا تھا اور وہ جادو میں سب سے زیادہ ماہر ہو چکے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی ان پر جادو کی ممانعت نازل فرما دی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی پر درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔